حسن کو بھی شامل کروں گفتگو میں. جو پیلسٹین اتھارٹی ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ آف پیلسٹین جو ہے ویلکمز دی UN ریزولوشن آن غزہ اینڈ افرمز اٹس ریڈینس ٹو سپورٹ امپلیمنٹیشن اینڈ ایزیوم اٹس فل رسپانسبلٹی. نیچے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس جب شروع ہوا ہے, یہ ایک اوپننگ ہے, پولیٹیکل اوپننگ ہے, اور ظاہر ہے جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے پیلسٹینینز کی ایونچولی تو گول وہی ہے. حسن آپ سے سوال میرا, اور ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال آپ سے بھی ہے. حسن پہلے جواب دیں, جو فورسز بوٹس آن گراؤنڈ کی کمانڈ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ریزولوشن میں یہ ہے کہ جو ظاہر کمانڈنگ اتھارٹی ایک ہی ہوگی, یونٹی آف کمانڈ تو اسی صورت میں اسٹیبلش ہوگی. اسرائیل اور یہ فیصلہ کریں گے مل کے ایجپٹ. دیکھیں سر, مجھے تو یہ چیزیں جو ہے نا بھائی, ISF جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو لگنی ہے, اس کا انچارج کون ہے, ہیڈ کون کر رہا ہے, ظاہری بات ہے جب وہاں پر جائیں گے تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کس مینڈیٹ کے ساتھ وہ آ رہی ہے, پہلی بات یہ ہے, اور کس مینڈیٹ کے ساتھ وہ آ رہے, کون کون سے ممالک شامل ہے, اس میں ایجپٹ کی فورس ہے, یہ تو مطلب فور شور پتا ہے, لیکن اور کون کون سے ممالک ہے, انڈونیشیا سے ایکسپیکٹڈ ہے, اس میں پاکستان کا نام نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا, ابھی دیکھتے ہیں, ابھی تو چیزیں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کلیئرٹی اس میں چاہیے, لیکن مین جو ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ تو جو مسلم ورلڈ کا, تو وہ تو بیسیکلی پری 1967 بارڈرز آف 2 اسٹیٹ جو ان کا سولوشن دیا ہوا انہوں نے, یہ اگر ہو گیا تو پھر یہ ون ون ہے, اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر کمپرومائزز ہیں, اور پھر کمپرومائزز ہیں تو پھر کس حد تک کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کا جو یعنی اگر 2 ممالک بن رہے ہیں تو کس کی حد بندی کیا ہونی ہے, اصل مسئلہ اور پھڈا اس پر بڑھنا ہے, اور اس کے بعد آگے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے, امریکہ اس میں کیا رول پلے کرتا ہے, کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں امریکن پریزیڈنٹ نے مسلم ورلڈ کو, اور پھر مسلم ورلڈ نے آگے سے کس بات کے اوپر, ان 20 نکات کے اوپر شروع کے اندر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا تھا. تو یہ بہت سی چیزیں ابھی کلیئر ہونی ہیں, لیکن جو ہمارے لیے واقعی ون ون یہ ہے کہ اس وقت جیسے چودھری غلام حسین صاحب نے فرمایا, اور ویری رائٹلی, کہ ایک کے فلسطین کے وہاں پر جو ہے حالات جو غزہ کے مسلمان تھے ان کی بہتر ہو چکے ہیں, کچھ زندگی بحال ہو رہی ہے, کچھ جو وہاں پر ایک المیہ تھا وہ جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے, جو بیمار ہیں ان کی جو ہے وہ دوبارہ ان کو میڈیسن سپلائز مل رہی ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے زندگی بحال ہو رہی ہے. لیکن جو اگلا معاملہ ہے, اٹ ول ٹیک ڈیفینیٹلی couple of years, اس میں سالوں لگیں گے, ہم دنوں کی بات کریں, اس میں سالوں کا ریزرویشن کیا ہے. اچھا نہیں, وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ کا واضح اس پہ ایک ٹائم لائن دینی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحبہ, جو سب سے مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پوری جو مسلم دنیا ہے وہ ود ون وائس, بڑے ممالک چھوٹے ممالک, وہ اس کو ریزولوشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں, جو کہ ایک بڑی بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا بھی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے میں چیئر کروں گا, تو میں دیکھوں گا اس کی امپلیمنٹیشن. تو یہ 2 بڑے سٹیکس ہیں اگر دیکھا جائے اس پیس پروسیس کے اندر. اسرائیل کے لیے کتنا آسان ہوگا, آپ یہ کہہ لیں کہ بی نیتن یاہو ظاہر ہے اس کا اپنا پولیٹیکل کیریئر ایٹ سٹیک ہے, اب اس کو مینوور کرنا ہے, آگے اس کو لے کے چلنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک اور بات یہاں ذکر کروں تو شاید پھر ہمیں سچویشن بہتر سمجھ میں آئے گی. اس وقت, اور میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت جو سعودی عرب اور US کی کانورسیشنز ہیں نا, اس کے بارے میں جو ایک بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب جو آلریڈی پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ میں ہے, وہ اب امریکہ سے بھی ایک ویسا ہی سیکیورٹی ارینجمنٹ چاہتا ہے جیسا کہ امریکہ کا سیکیورٹی ارینجمنٹ تھا دوحہ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک اس طرح کی صورتحال جاتا ہے جو بیونڈ US الیکٹورل سائیکل ہو. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ ہے کہ اسرائیل کے بیہیویئر کے بارے میں کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے, اور سعودی عرب جیسا ملک بھی پاکستان کے ساتھ کنورجنس میں گیا ہے سیکیورٹی کے لیے, اور اب جب وہ امریکی دورہ کر رہے ہیں تو وہ امریکہ سے بھی ایک سیکیورٹی ایشورنس چاہ رہے ہیں. تو جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے اس میں کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ اسرائیلی بیہیویئر کی کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. اس میں جو سب سے بڑا ویریبل ہے وہ یہ کہ کیا اسرائیل وہاں پہ سیٹلمنٹس ختم کرے گا, کیا اسرائیل سیکنڈ سٹیپ ہے کہ وہ غزہ سے باہر جائے گا, کیا وہ ایسا ہونے دے گا. PLO وائبل ہو جاتی ہے تو PLO کو اس لیے وائبل کیا جا رہا ہے کیونکہ PLO کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, وہ ایک کمزور سیاسی فیس ہے پیلسٹائن کا.
جس کو اپنی مرضی سے چلایا جا سکتا ہے. تو یہ اتنے ساری چیزیں گراؤنڈ پر ہیں کہ میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں کچھ بات ہوئی ہے پیلسٹائن کے حوالے سے, پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات جو پوری بحث ہے وہ زندہ ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنی لٹرلی بچوں کی جانیں اور خون دے کر پیلسٹائن ایشو کو ریوائیو کیا ہے. لیکن کیا ریئل پروگریس آن دا گراؤنڈ علاوہ اس کے کہ کچھ ریلیف آ جائے گا, مجھے اس سے آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں